عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے اگر کسی شخص نے بازار سے کوئی چیز منگوائی اور وہ چیز آتی ہے 1000 روپے میں، اور وہ جا کے اس شخص کو بتائے کہ 1500 کی آئی ہے، جھوٹ بولا نا اس نے کہ 1500 کی آئی ہے، جبکہ ملی 1000 کی تھی۔ جو بھی طے کرنا تھا وہ پہلے ہو جاتا، طے ہو جاتا پھر صحیح تھا۔ ایک شخص اس کے سامنے اگر اس کا بڑا بھائی یا والد یا والدہ یا کوئی بھی ایسا شخص جو اس سے بڑا ہو، وہ ایسا کام کرے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اور ان کو سمجھانے پر وہ آگے سے یہ کہیں کہ کھلو تو وڈا مفتی، تو ساڑی قبرے جانا میں، اپنے کام سے کام رکھو۔ خاندان والے جو ہے نا وہ بولنے والے کا بھی کردار دیکھتے ہوں گے کہ خود اس کا عمل کیسا ہے، پھر سمجھانے کا انداز کیسا ہے۔ آپ نے جو دعا لکھی ہے مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی، اگر ایک مرتبہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لی، دوبارہ وہ مصیبت زدہ شخص سامنے آ جائے تو کیا دوبارہ وہ دعا پڑھنی ہوگی؟ پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن یہ وسوسہ نہ ہو کہ پہلی بار جو پڑھی نا وہ تو قبول نہیں ہوئی، اب دوسری بار پڑھ لیتا ہوں۔ وسوسے نہ ہو تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے بازار سے کوئی چیز منگوائی اور وہ شخص اپنا کرایہ لگا کے جائے اور اپنا کرایہ لگا کے واپس آئے، اور وہ چیز آتی ہے 1000 روپے میں، اور وہ جا کے اس شخص کو بتائے کہ 1500 کی آئی ہے، تو اس شخص کا اوپر پیسے لینا شرعی طور پہ اس کا کیا حکم ہے؟ جھوٹ بولا نا اس نے کہ 1500 کی آئی ہے، جبکہ ملی 1000 کی تھی۔ یہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اس طرح جو پیسے لیں گے اس کے لینے بھی ظاہر گناہ گار ہی ہوگا، وہ پیسے بھی نہیں لے سکتا اس طرح۔ جو بھی طے کرنا تھا وہ پہلے ہو جاتا، کرایہ وغیرہ اور جو بھی مجھے لگے گا طے ہو جاتا پھر صحیح تھا۔ کرایہ وہ دے دیتا آپ کو، اپنے طور پہ یہ بڑا چڑھا کر لینا یہ گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور عرض یہ ہے کہ ایک شخص اس کے سامنے اگر اس کا بڑا بھائی یا والد یا والدہ یا کوئی بھی ایسا شخص جو اس سے بڑا ہو، وہ ایسا کام کرے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، ایسا کام کرے جو غیر اخلاقی ہو، غیر شرعی ہو، اور ان کو سمجھانے پر وہ آگے سے یہ کہیں کہ کھلو تو وڈا مفتی، تو ساڑی قبرے جانا میں، اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں تم سمجھاؤ گے، تو ایسا کرنے پر حضور وہ جو شخص ان کو کیسے سمجھا سکتا ہے؟ اور وہ جو سمجھانے والا ہے وہ ان کا خیر خواہ، وہ چاہتا ہے کہ میرے جو یہ عزیز و اقارب ہیں یہ کبھی کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ، میری راہنمائی فرما دیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اس میں ایسے جب پوزیشن ہو تو ویسوں کو چھیڑے نہیں، پھر یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کفریات بھی بک سکتے ہیں، رسک ہے۔ اصل خاندان والے جو ہے نا وہ پہلے اپنا بولنے والے کا بھی کردار دیکھتے ہوں گے کہ خود اس کا عمل کیسا ہے، پھر سمجھانے کا انداز کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں،
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ اسلامی بھائی آ گئے ماحول میں، اب ذہن بنا، اب یہ فوراً جا کے گھر میں سمجھانا شروع کریں گے، ان کے سامنے کردار ہوتا ہے گھر والوں کے سامنے سمجھانے والے کا، تو اس لیے وہ متاثر تو ہوتے نہیں اس سے، پھر یہ اس طرح کی صورتیں بھی پیدا ہوتی ہوں گی۔ اس لیے وہ ایسے موقع پر پورا غور کرے، اگر ظن غالب ہو، خیال جم جائے کہ میری مانیں گے تو سمجھائے، ورنہ پھر یہ کہ دعا کرے ان کے لیے، دل میں برا جانے جو یہ برائی کرتے ہیں، یا کوئی بیان سنا دیں ان کو، اس طرح کا کلپ سنا دیں۔ کئی کلپ ملتے ہیں جیسے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، تو آپ بولیں گے ان کو تو بولیں گے تو بڑا نمازی آیا، فجر میں تو سویا رہتا ہے، جماعت سے تو نماز پڑھتا نہیں ہے، یہ بھی ہوتا ہوگا، سمجھے؟ تو اس لیے پھر ایسوں کو کلپ اگر سنا دیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمجھانے کے مقابلے میں وہ کلپ زیادہ سمجھانے میں کامیاب ہو، موقع مناسب سے ہی سمجھایا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو دعا لکھی ہے مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی، اگر ایک مرتبہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لی اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہ مصیبت زدہ شخص تھا سامنے آ جائے، تو کیا اس کو دیکھ کر دوبارہ وہ دعا پڑھنی ہوگی؟ پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن یہ وسوسہ نہ ہو کہ پہلی بار جو پڑھی نا وہ تو قبول نہیں ہوئی، اب دوسری بار پڑھ لیتا ہوں، وسوسے نہ ہو تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ نقش نالے پاک والا آج کل چشمے چل رہے ہیں، جس کے فریم جو ہوتا ہے وہ نالے پاک کی شیپ میں بنایا جاتا ہے، تو ایسا چشمہ پہن کے واش روم وغیرہ میں جانا کیسا، اور ویسے اس کا چشمہ پہننا کیسا؟ پہلی بار سنا میں نے۔ ایسے گلاسز ہوتے ہیں، وہ اس کے جو شیشے ہوتے ہیں نا وہ نالے پاک کی شیپ میں بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، قصدن بنائے جاتے ہیں؟ جی بنوائے جاتے ہیں، تو فرمائش پہ بنائے جاتے ہیں، جو کہتا کہ جو گاہک ہوتا ہے اسی حساب سے بنائے جاتے ہیں، تو ایسا چشمہ پہننا کیسا؟ پہننا تو حرج نہیں ہے، لیکن واش روم میں جانا یہ اپنے دل سے پوچھے جاوائے کہ نہیں جاوائے واش روم میں۔ جی اگر وہ تو واش روم میں نہیں پہن کے جا سکتے، تو اگر ویسے ہی پہن کے بازار وغیرہ میں یا ایسا کوئی ہو جو پہنتا ہو، پہن کے وہ کہیں جا سکتا ہو یا بازار وغیرہ میں بدنگاہی کرے گا، تو بدنگاہی ہو جائے تو پھر اس کے والے سے بدنگاہی تو بھی صحیح گناہ ہے، چشمہ ہو یا نہ ہو، یہ یعنی شدت بڑھ جائے گی۔ میرا منہ مسجد کی طرف ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تب مسجد کی طرف منہ نہ ہو تو جھوٹ بولنا صحیح ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ جذبہ ان کا۔ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں، ایک بار کسی نے وہ آئینے کا ترشوا کر نالے پاک کا بڑا سا لگایا دیا تھا، ہم نے گھر میں لگا لیا، پھر وہ خیر توجہ کسی نے دلائی، ایک توجہ گئی، کو بات چیت ہوئی، اس میں تو پورا بندہ نظر آتا تھا نقش نالے پاک میں، یا اپنے پاؤں چپل سب ظاہر پھر ہوتے ہیں انسان کے اس میں، تو یہ ہم نے اٹھوا دی۔ میں نے کہا، پھر میں نے کچھ یعنی کہ کوشش بھی کی بعض اوقات کہ ایسا نہ کرے، تو اب بھی بنتے ہوں گے اسے آئینہ نقش نالے پاک، تو اب میں ناجائز نہیں کہتا اس کو، لیکن بس مزہ نہیں آتا، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم گندے انسان اس میں، اور پھر ہمارے گندے پاؤں اور یہ سب چیزیں نظر آئیں، نہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اسی طرح یہ چشمے جو ہے اس کا رواج نہ ڈالا جائے، اس کا پھر ادب ہو نہیں سکے گا، اب باہر رکھو گے تو واپس ملے گا یا نہیں اس کی بھی تو گارنٹی نہیں ہے، اب کس کو پکڑاؤ گے، کس کو، تو ایسا کاہے کو اپنے کرے کہ جس میں اتنی آزمائشیں ہو جائیں۔ اچھا، جو بنوا کے رکھے ہوئے اس کا کیا حکم؟ عوام میں تو نہ پہنا جائیں، ورنہ لوگوں کو ترغیب ملے گی اس سے، تو وہ بھی پھر بنوائیں گے جوش میں اگر خوش ہو کر، ادب کیا بس معاملہ ہے۔ ابھی میں یہ تو کہنے سے رہا کہ اس کو ٹھنڈا کر دو، یہ میں نہیں کہوں گا، ہزار مال ضائع کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کا پہننا ہے تو جائز۔ تو اب یہ کہ گھر کے استعمال میں اگر
لا سکتے ہوں. اب یہ بھی اس میں نا قریب کی دور کی نظر کا مسئلہ، گھر کے اس میں استعمال ہو سکے گا، باہر بھی استعمال کیا یا تو میں مطلب اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، مگر یہ کہ ادب نہیں ہو سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد عمران پنجاب سے دنیا پور شہر سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. میں جامعۃ المدینہ فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم فیضان مدینہ یا کسی مسجد میں واش روم یا نہانے کے لیے جاتے ہیں اور ان جوتوں کا استعمال کرتے ہیں جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسلامی بھائی کے جوتے وہاں پر گم ہو جاتے ہیں اور ایک جوتا وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جوتا وقف کے لیے ہے یا گم شدہ کا ہے، تو ہمارا انہیں استعمال کرنا کیسا، شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جامعۃ المدینہ میں واش روم میں جانے کے لیے جو چپل رکھے جاتے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی. یہاں تو اس طرح کا ہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا مالک ہی کوئی نہیں ملتا، پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہاں ڈھونڈیں. تو اس طرح یہ شرعی رہنمائی کے ساتھ انہوں نے اس کو دے دینا ہوتا ہے کسی شریف فقیر کو. اب وہ اس کو واپس دے دیتا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے یا جو بھی اس طرح. یہ وہاں بھی جامعۃ المدینہ میں کرتے ہوں گے. تو وہ اس طرح کے چپل جو واش روم میں رکھے ہوتے ہیں تو وہ انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں کہ یہ اس کام کے لیے، تو یوز کر سکتے ہیں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد فہیم اتاری ہے، کبیر والا پنجاب سے حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں. میرا سوال یہ ہے کہ اس طرف مشرق ہے، اس طرف مغرب، اس طرف شمال اور اس طرف جنوب. ہمارے علاقے میں اکثر جو ہے نا بیت الخلاء کا منہ اکثر کا شمال کی طرف ہوتا ہے اور اکثر کا جنوب کی طرف ہوتا ہے، اور جبکہ جنوب کی طرف بیت المقدس ہے. کیا ہمیں جنوب کی طرف بیت الخلاء کا منہ رکھنا چاہیے؟ شمال کی طرف کیا یہ غور نہیں کیا آپ نے؟ اس میں جو مطلب ہے قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے. شمال جنوب کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں مطلب قبلہ جو ہے وہ شمال میں پڑے گا، کہیں جنوب میں پڑے گا. ہم پاکستان کا حساب لگا رہے ہیں نا، باقی دنیا بھر میں کعبہ شریف جو ہے یہ دنیا کے سینٹر میں ہے، وسط میں، بیچوں بیچ ہے. خود مکہ پاک والے چاروں طرف سے، اب ایک محلہ اس طرف ہے تو اس کو شمال پڑ رہا ہے، اس کو جنوب پڑ رہا ہے، اس کو مشرق پڑ رہا ہے، کسی کو مغرب پڑ رہا ہے. تو مکے میں ہر جگہ سے چاروں طرف سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ جنوب شمال کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں استقبال و استدبار قبلہ. استقبال قبلہ مانے کعبے کی طرف منہ کرنا، استدبار قبلہ نے کعبے کو پیٹھ کرنا. تو کعبے کو منہ کرنا یا کعبے کو پیٹھ کرنا یہ دونوں حرام ہے. باقی شمال جنوب کا مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ آپ خیر. کے گاؤں میں اکثر ہوتا ہے. اکثر کس کو بولتے پتا ہے؟ آدھے سے زیادہ کو. جی. تو یہ عام بول چال میں بولتے ہیں اکثر ہے. ایک جگہ پہ دیکھ لیا نا یا دو جگہ دیکھ لیا اکثر لوگ بولتے ہیں کتنوں نے بولا آپ کو؟ ایک کہہ رہا تھا. اب ایک کو لوگ بولتے ہیں، دو نے بتایا ہوگا. تو یہ مطلب یہ خالی آپ کے گاؤں کا مسئلہ نہیں، انٹرنیشنل مسئلہ. یہ ہر جگہ، کراچی میں بھی یہ اس طرح کے ہوتے ہیں استنجا خانے. بعض اوقات تو کعبے کو پیٹھ بھی ہو رہی ہوتی ہے. مسجدوں میں بھی ہر جگہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. مسائل نہیں پتہ ہوتے نا لوگوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر کسی سے سفر کا کہہ کے پیسے ادھار لیں اور سفر مکمل ہو جائے اور بچے ہوئے پیسے باقی چیزوں میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ ادھار لینے سے جو پیسے لیے نا ادھار، اب ہم اس کے ہو گئے مالک. اب وہ سفر کے نام پر بڑے ادھار لیا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، ادھارے دے دو، اسے ادھار دے دیا. اب وہ ہم مالک ہو گئے، اب چاہے سفر میں جائیں یا نہ جائیں. پہلے نیت تو انہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، یا ویسے انہیں یہ سفر کا بھی نہ بولے کہ مجھے اتنی رقم ادھار چاہیے.
وہ تو پھر چھوٹا پڑا ہے. اور اب بھی یہ کہ جو پیسے بچ گئے یا نہ بچے شروع سے ہی دوسرے کاموں میں بھی وہ خرچ کرتا رہا تو کوئی حرج نہیں ہے, کہ تو یہ پیسوں کا مالک ہے. ہاں قرضہ ادا کرنا یہ ضروری ہے, لیکن یہ کہ یہ جو قرض میں لیا اس کا یہ مالک ہے, جو چاہے کرے جس طرح استعمال کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تنویر عالم میرا نام ہے, لاہور سے مالی پورہ سے آیا ہوں. ماشاءاللہ. حضرت صاحب میرے کو کئی بندے قرضہ لیندے نے تے میں سنیا قرضہ دین دے بڑے فضائل نے. یہ بارے میں معلوم کرنا چاہنا وا کہ آیا کہ مینوں یہ صدقے دے بھی فضائل ملتے نے کہ کی ملنا. تے بعض بندے پیسے دیندے ہی نہیں پے, وعدہ ہی کر جاندے نے تے دیندے نہیں. تے ایک بندے کو میں لینے نے پیسے تے او دا آپ فوت ہو گیا, اولاد او دا وعدہ کر دی ہے تے ملاقات نہیں کر دی. قرضہ دین دا ثواب ہے. جڑا مسلمان حاجت مند ہے انہوں قرضہ دیتا دل وچ خوشی بھی داخل ہوندی, ثواب بھی ملے گا. اب مینوں پنجابی تھوڑی تھوڑی آؤندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساڈے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ قرضہ جنوں دیتا جی جی تاریخ طے ہوئی, کلا تاریخ نو میں ادا کراں گا, مگر وہ تاریخ آ گئی قرضہ ادا نہیں کیتا جی تو جننے دن زیادہ ہوں گے ڈیلی اتنی خیرات کرن دا ثواب ملے گا. مثلا 10,000 روپے قرضہ دیتا تے محرم دی پہلی تاریخ ادا کرن دی ترکیب تھی, آج 11 تاریخ آ گئی ادا نہیں کیتا, 11 10,000 تو 1,10,000 1,10,000 دا ثواب کھڑا ہو گیا انشاءاللہ. ایدی دلیل حدیث تھی سرکار اعلیٰ حضرت دیتی ہے, اور خود فرماندے نے کہ میں بھی قرضہ دیا ہے, جنہوں قرضہ دیا ادا کوئی نہیں کرتا, بس مینوں انشاءاللہ ثواب خیرات ورنہ اتنی رقم کیویں میں خیرات کردا تو مینوں ثواب ملدا پیا. صدقے دا بھی ثواب سرکار صدقہ خیرات ایک گل ہے, ایک ہی گل ہے سرکار. کاروبار دے وچ بھی ایسے ہی معاملات نے میرے نال, تے جڑے بندے میرے کو مال لیندے نے وہ مال دے پیسے نہیں دیندے. اسے کھاندی گیا سارے ہی نہیں دیندے تو کئی بندے اکثریت چ نہیں دیندے, بڑا پریشان کر دے نے. یہ ہوندا ہے کاروبار وچ ہوندا ہے, بل بھی جاندے نے, نفع بھی ہوندا ہے. نفع دا شکر کریں, جے لے گیا وہ لے نہیں گیا تو انہوں روزانہ خیرات دا ثواب تاریخ تے ہے. تو سبحان قرضہ کسی کو دیا وہ چیز ہے, اور اپنا مال اس نے خریدا کہ میں اتنے دن کے بعد پیمنٹ کروں گا, اور اب وہ تنخواہ رہا ہے, مگر یہ وہ دیندار ضرور ہے, قرض دار نہیں ہے. ان مانو کر ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਦਕੇ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੇ. ہر نیکی نو صدقہ کہندے نے, ہر صدقہ جڑا ہے یہ نیکی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص موت سے ڈرتا ہے تو اس میں کوئی فضیلت کا کام ہے یا اس کے ایمان کی کمزوری ہے؟ موت سے ڈرنا تو ذرا سب ڈرتے ہیں, یہ ایمان کی کمزوری تو نہیں کہیں گے اس کو, لیکن نفسیاتی طور پہ بھی آدمی ڈرتا تو ہے نا موت سے. ہاں جہاں رائے خدا میں مطلب جان دینے کا موقع ہے تو وہاں پھر نہ ڈرے. اس میں بھی بعض صورتوں میں عزیمت ہوتی ہے, بعض صورتوں میں رخصت ہوتی ہے, تو یہ یوں مطلب ایک ٹاپک ہے یہ بھی.
मुतलकन मौत से तो हर आदमी डरता है जनरली, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल ये है सर कि मैं जैसे ऑर्डर करता हूँ चाइना में 5000 kg का या 10,000 kg का ऑर्डर करता हूँ, तो उसमें से जो वो पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके वो 498 ग्राम का एक पैकेट बनाते हैं। फिर उसकी जो पैकिंग करते हैं वो 25 kg की, तो उसके ऊपर 2 वो प्लास्टिक के कवर कर देते हैं। वो अपना वेट पूरा करते हैं, लेकिन हमारे पास जो आता है वो 498 ग्राम। तो सर ये हम ½ kg कहकर सेल करते हैं, लेकिन कस्टमर को बताते हैं कि ये 498 ग्राम्स का एक पैकेट है। तो अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ ये है कि हमारा ऐसा करना कैसा कि हम उनको बता भी देते हैं, लेकिन वो 500 ग्राम नहीं होता, तो बाज़ औक़ात हम भूल भी जाते हैं अमीर सुन्नत, तो हमारे लिए क्या हुक्म होगा? जब बता देते हैं फिर तो कोई रुकावट ना रही, अब भूल जाते हैं जी। और ये कि स्टिकर भी लगाया जा सकता है। और कितना फर्क होता है वजन में? 2 ग्राम्स का। 2 ग्राम? 2 ग्राम का सर। 2 ग्राम, 2 ग्राम की कोई अहमियत तो नहीं है जी, लेकिन वो हम जो है ना उनकी पैकिंग इसी तरह होती है। हाँ, ½ किलो वो कहते हैं इसको, ½ किलो, आप आधा किलो, यानी वो खयानतन वो कम मतलब देते होंगे। नहीं प्लास्टिक का वजन भी मतलब साथ होता है। जी जी जी। अल मदीना, ये तो मतलब उर्फ होता है इसमें, तो क्या थैलियों में डब्बों में जो वजन किया जाता है डब्बे का वजन साथ होता है। ये तो कई चीज़ों में इसका उर्फ जारी है, असल चीज़ के मुकाबले में साथ में वो जो चीज़ देते ना, कागज़ का पैकेट, थैली, शापर, तो वो वजन में शामिल होती है। जी बाबा जान, ये प्लास्टिक बीड्स होते हैं, कोई 1000 रुपये का पैकेट होता है, कोई 1500 का पैकेट होता है, कोई 2000 रुपये का पैकेट होता है। तो अगर उसको करें तो मल्टीप्लाई वो पैसों में, रुपयों में चला जाता है 2 ग्राम भी। तो हमारे लिए क्या हुक्म होगा? हम कैसे बचें उसको? तो गुनाहगार तो नहीं होंगे हम अगर हम ऐसे भी सेल करते जाएं तो? बाजार तो मतलब गुनाहगार नहीं होंगे आप, क्योंकि वो साथ में पैकेट का वजन होता है और ये उर्फ इसी पर जारी। तो हर चीज़ का पैकेट होता है, पैकेट मुफ्त कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। जैसे शापर अपनी तरफ से डाली वजन करके, तो ये वजन में शामिल नहीं होती, वरना भरे भरे जो होते हैं वजन में शामिल करते हैं लोग। जी जी। फिर भी एक हल है ना कि ये ½ किलो कहकर ना बेचें कि भाई ये पैकेट इतने का है। जी। अच्छा, ये जो आप पैकेट का कह रहे थे, तो क्या ग्रॉस वेट और नेट वेट के साथ पैकेट नहीं मिलते? क्योंकि हमारे अमूमन पैकेट मिलते हैं तो उस पर दोनों वेट लिखे होते हैं, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस में ये तमाम पैकिंग वगैरह होती है, उसको भी डाल देते हैं। नेट का मतलब होता है कि इसमें जो माल है ये उसका वेट है। तो क्या आपके यहाँ अगर आप जिससे भी माल बनाते हैं, अगर आप उसको कह दें कि इस पर तुम ये प्रिंट करके दे दो कि इसका ग्रॉस वेट इतना है, नेट वेट इतना है, तो आपका प्रॉब्लम भी हल हो सकता है। जी, ये ज़बरदस्त पॉइंट है। हमारे यहाँ पैकेट मिलते हैं इस तरह, आपने भी देखे होंगे, इस पर ग्रॉस वेट अलग लिखा होता है, नेट वेट अलग लिखा होता है। नेट वेट का मतलब होता है कि इसमें जितना तो मटेरियल है वो उसका वेट है, अब इसकी जो पैकिंग वैकिंग है सब मिला कर देखें तो इसका वेट इतना बनता है, और जो मेन माल है इसका वेट इतना बनता है। तो ग्रॉस वेट इतना, नेट वेट इतना। अगर आप ये प्रिंट करवा लें जिससे भी आप लेते हैं, तो आपसे वो आपको क्यों नहीं प्रिंट करके देगा? तो आपका भी मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएगा, और जो बायर होगा उसको भी आप जो चीज़ दे रहे हैं वो एक्चुअल चीज़ होगी, बस वो वेट दुरुस्त हो जो इतना आप लिखवा रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में मेरा सवाल ये है, अगर कोई शख्स नाराज़ हो जाता है और जब दूसरा शख्स सुलह का पैगाम उसको राज़ी करते हैं कि सुलह की तरफ आओ, तो उसका पैगाम हम लेके जाते हैं, तो 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा जाते हैं, तो वो शख्स राज़ी नहीं होता, तो इसके बारे में क्या है कि क्या हदबंदी होगी कि इसको फिर भी वो सुलह का पैगाम भेजता रहे अपना? तो इसके बारे में कोई इरशाद फरमाएं, क्योंकि आजकल माशरे में ये चीज़ बहुत आम हो गई है कि बहुत छोटी सी बात पे लोग अपनी अना का मसला बना रहे हैं।
تو اس کے بارے میں کوئی ایسا جواب دیں کہ اس کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اب اس میں حد بندی تو نہیں پتہ، البتہ یہ کہ جیسے دو افراد ناراض ہیں، پہلے نے سلام کر دیا، ایک نے سلام کر دیا، اس نے جواب نہیں دیا، تو یہ سلام کرنے والا جو ہے یہ بری ہو گیا، وہ جو دوستی ٹوٹی تھی یا وہ دونوں کا سلام کلام بند ہوا تھا، یہ اس طرح کی حدیث پاک تو ہے، لیکن اس کی حد بندی کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ حد بندی میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ واللہ عالم کہ انتظار کرے، ابھی وہ ہو سکتا ہے تازہ واقعہ ہو، صدمہ ہو، اس کو غصہ ہو، اور ہر چیز کا علاج وقت ہے۔ ہماری گجراتی میں کہاوت ہے دکھنو او سڑ دہاڑا، دکھ جو ہے نا اس کی دوا، دکھ کی دوا دن یعنی ایام، تو جو دن گزرتے جاتے ہیں تو دکھ جو ہے وہ ہلکا ہوتا جاتا ہے۔ جس دن گھر میں فوتگی ہوتی ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب دیر ہو جاتی ہے، دن گزرتے ہیں پھر بندہ بھول بھال جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ انتظار کرنا مناسب لگتا ہے کہ یہ پھر تھوڑا موقع ملے۔